لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے، کیا اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے مریض کو پریشانی ہوتی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ آپ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پوسٹ مارٹم عموماً دو وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دو سبب ہے اس کی۔ پہلی صورت ضرورت تعلیم ہو کہ عموماً لاوارث میت کو میڈیکل کالج لے جا کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، طلبہ کو سرجری کی مشق کرائی جاتی ہے، طبی نوعیت کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے علماء پوسٹ مارٹم کو ناجائز و حرام مانتے ہیں، یعنی لاوارث لاش کو میڈیکل کالج وغیرہ میں لے جا کر جو میڈیکل کالج کے طلبہ ہوتے ہیں، جو وہاں کورسز کرنے والے ہوتے ہیں، سرجن بننے کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کی باڈی کی سرجری کرا کر کے، ان کی باڈی کو چیر فار کر کے وہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کی تو اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے کہ اس میں اموات مسلمین کی بے حرمتی ہے، جس کی شریعت مطہرہ میں سختی سے ممانعت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کسر و عظم المیت کا کسر حین، یعنی مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔ ابو داؤد شریف کتاب الجنائز جلد سوم صفحہ 278 کی حدیث نمبر 3207 ہے، اور رد المحتار جلد اول صفحہ 229 میں ہے کہ مردے کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات، یعنی دوسری صورت پوسٹ مارٹم کی ہے کہ بعض اوقات ایسے مقدمے کی تحقیق پوسٹ مارٹم پر منحصر ہوتی ہے جس میں کسی بے گناہ مسلمان کو سزائے موت سے بچانا مقصود ہو، کہ اگر پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا تو بے گناہ مسلمان مارا جائے گا، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی ہے۔ جیسے مردہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا، جیسا کہ فتاوی ہندیہ جلد اول صفحہ 173 میں ہے۔ اور اگر کوئی عورت مر گئی اور بچہ اس کے پیٹ میں حرکت کرتا ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ احکام میت صفحہ 56 میں یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا پہلی صورت میں ناجائز ہے پوسٹ مارٹم، اور دوسری صورت میں بوجہ شرعی مجبوری جائز ہے، اور قانوناً اگر ایسا ہو تو میت کے وارثین پر لازم ہے کہ کسی طرح روپیہ پیسہ خرچ کر کے پوسٹ مارٹم سے میت کو بچائیں، اور اگر نہیں بچا پاتے ہیں، قانونی معاملات سامنے ہیں، تو پھر اس کی شرعاً اجازت بھی دی جاتی ہے۔ جی ہاں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم میں کچھ فوائد اور مسالے ہیں، کچھ فائدے ہیں، ساتھ ہی اس میں کچھ ایسے ناپسندیدہ معاملے بھی ہیں جن کی اجازت عام حالات میں شریعت اسلامی نہیں دیتی، جیسے لاش کو برہنہ کرنا، لاش کے مختلف اعضاء کو کاٹنا اور جسم سے جدا کرنا وغیرہ۔ اس لیے جہاں تک قانون کی روح سے بچنے کی گنجائش ہو بچے، اور جہاں مجبور ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو پھر وہاں شریعت معذور مانتی ہے۔ جی ہاں، جن صورتوں میں قانون کے نقطۂ نظر سے پوسٹ مارٹم لازمی ہو اور میت کے اولیاء اس سے بچنے کا اختیار نہیں رکھتے، وہاں قانون اپنے ہاتھوں میں لینا منع ہے، اولیاء کو خاموش رہنا چاہیے، کہ فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے۔ بہرحال یہ کہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیا، تکلیف ہونے کا بھی آپ نے سن لیا کہ جس طرح میت کے بدن کو توڑنے میں جس طرح زندہ کی تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں بھی اس کے بدن کے ساتھ کوئی تکلیف دے والا کام کیا جائے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہو یا دیگر کسی جگہ پر ہو، بہرحال میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔